السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، عزیز مبشر نعیم صاحب امیر ضلع، حاضرین مجلس، بھائیوں، دوستوں، عزیز و ساتھیوں، مبارک اس طرح طلوع ہوا ہے کہ چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب ہے۔ چاروں صوبے اس سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن چاروں صوبائی اور مرکزی حکومتیں جو کچھ کرنا چاہیے اس سے غافل اور بہت دور کہیں بسی نظر آتی ہیں۔ عام طور پر تو حکومتوں کے پاس وہ وسائل بھی کسی درجے میں موجود ہیں کہ جو خطرات سے پہلے سے آگاہ کر سکیں، اس کی نوعیت سے آگاہ کر سکیں، خبردار کر سکیں، اور جسے ریسکیو کہتے ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور بچانے کے اقدامات کر سکیں۔ لیکن جتنی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ صوبائی حکومتوں نے اور مرکزی حکومت نے کیا ہے، دنیا کے اندر کم اس کی کوئی نظیر ملے گی۔ سب سے بڑی تعداد میں جو کیجویلٹی ہوئی ہے، لوگ اپنی جان سے گزر گئے ہیں، وہ صوبہ پختونخوا ہے۔ 1,500 سے زیادہ لوگ وہاں موت سے ہمکنار ہوئے ہیں، اور وجہ اور سبب اس کا یہی ہے کہ حکومتوں نے اس سلسلے میں حد درجہ غفلت کا مظاہرہ کیا، بلکہ جب سیلاب آ چکا، لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے تھے، پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے، چھتوں کے اوپر موجود تھے۔ ایک ہفتے تک لوگ چھتوں پر بھوکے پیاسے رہے ہیں، پہاڑوں پر عورتیں اور بچے بھوکی پیاسی رہی ہیں۔ کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی کشتی ان کی جان بچانے کے لیے اور ان کو غذا اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے لیے دستیاب نہ تھا۔ بالکل غیر انسانی سلوک، غیروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جو ان حکومتوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اور ابھی تک یہ آزمائش وقت گزرنے کے ساتھ اپنی جہتوں میں اضافہ کر رہی ہے، ہمہ جہت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ اور میں یہ بات کہنے میں ہرگز کوئی باک نہیں محسوس کرتا کہ وہ آزمائش جو سیلاب زدہ لوگوں کی ہے، وہ تو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، بزبان حال بھی اپنا دکھڑا بیان کرتی ہے، بزبان قال بھی جہاں جہاں موقع ملے وہ بات کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ سیلاب سے بچے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ بڑی آزمائش، ایک خاموش آزمائش، ایک ایسی پکڑ اور ایک ایسی تنبیہ کہ جس کے اندر بڑے خطرات پنہا اور پوشیدہ۔ اس لیے اگر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، یہ جماعت اسلامی کے کارکنان سیلاب زدہ لوگوں کی کوئی مدد کر رہے ہیں اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، تو انہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ایک فرض ہے جس کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو اگر وہ پورا نہ کریں تو پکڑے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دیں۔ لہذا ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال کروٹیں لیتا نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی جو کچھ کرنا چاہیے، ان تمام امور کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہی اس کام کو انجام دیں کہ ہماری آزمائش یہی ہے۔ ہم تو روز سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں زندگی کے بڑے معمولات
چاروں صوبوں کے اندر مشاغل اس کے اندر مصروف ہیں، جو لوگ ان سب سے محروم کر دیے گئے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھوں کو بانٹنا، ان کے غموں کے بوجھ کو ہلکا کرنا، ان حالات کے اندر بھی ان کے اوپر ان کے درمیان کچھ مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے، ذمہ داری ہے، ہر جگہ پر پہنچنا اور ہر جگہ لوگوں کو دلاسا دینا۔ ویسے بحیثیت مجموعی عوام نے صبر کا اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ جگہ جگہ لوگوں نے ایسے گوداموں پر تو ضرور حملے کیے ہیں جن میں ان کے لیے لایا مال ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، وزیروں نے غصب کر لیا تھا، جمع کر لیا تھا، چھین کر بھی وہ وہاں سے لائے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اب کیونکہ بڑے پیمانے پر باہر سے ایڈ آ رہی ہے، یعنی یہ ایڈ اجناس کی صورت میں بھی ہے، کیش اینڈ کائنڈ دونوں صورتوں کے اندر مل رہی ہے، لیکن یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ وہ ایڈ اور امداد پہنچ نہیں رہی ہے، سیاسی بنیادوں پر تقسیم اس کو کیا جا رہا ہے، وزراء اور ایم این ایز اس کو ہڑپ کر رہے ہیں، بیچ کی قوتیں، اور یہ تمام معاملات اللہ کے غضب کو مزید بھڑکانے کا عنوان بن رہے ہیں، اس کے غصے اور جلال میں اضافے کو، بڑھوتری کو کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے جا بجا اجتماعی توبہ کی اور اجتماعی استغفار کی تلقین کی ہے، اس کا یہ پہلو تو بہت واضح، دو ٹوک اور نمایاں اور واشگاف ہے کہ ہر صاحب ایمان کا جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس سے رجوع کرنے کا، اس سے طلب کرنے کا، اس کی طرف لوٹنے پلٹنے کا، اس سے گریہ وزاری کرنے کا، اس سے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اس لیے کہ ہر صاحب ایمان انسان ہونے کے ناطے جن گناہوں سے گھرا ہوا ہے اور جن گناہوں کے اندر لت پت ہے، ناگزیر ہے کہ وہ ہر نیکی کے بعد بھی استغفار کرے کہ کیا عجب کہ یہ نیکی کسی دکھاوے کا عنوان نہ بن جائے۔ لیکن توبہ اور استغفار کا جو وسیع تر اور حقیقی مفہوم ہے اور جو تصور ہے، اس سے آشنائی اور اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ یعنی جتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، چوروں کو، لٹیروں کو، ظالموں کو، دہشت گردوں کو ہم نے سروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ جو ہمارا حق حکمرانی تھا، مفتی محمد شفیع صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے ووٹ کی شرعی اہمیت کا، اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص پیدائشی طور پر حق حکمرانی رکھتا ہے، لیکن 18 کروڑ لوگ تو حکمران نہیں بن سکتے۔ وہ پھر اپنے اس حق حکمرانی کو تفویض کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو تاکہ ان کے ذریعے سے حکمرانی کریں۔ اگر ہم نے اپنا حق حکمرانی چوروں، لٹیروں کو اور ظالموں کو اور امریکہ کے ایجنٹوں کو اور دہشت گردوں کو دیا ہوا ہے تو پھر پلٹ کر یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی؟ جب دہشت گردوں کو ووٹ دو گے تو ٹارگٹ کلنگ ہوگی، یہی ایجنڈا ہے ان کا۔ جب امریکہ کے ایجنٹوں کو ووٹ دو گے، ایسے لٹیروں کو کہ جن کے لیے ملک میں قانون ہی کوئی نہیں تھا کہ اقتدار میں آ سکے،